السلام علیکم سامعین، بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص رہتا تھا۔ ایک رات کی بات ہے کہ اس کے چچا زاد بھائی نے وراثت کے لالچ میں اس کو قتل کر کے اس کی لاش کو اٹھا کر شہر سے باہر پھینک دیا، اور جب صبح ہوئی تو خود اس کے خون کا مدعی بن کر واویلا کرنے لگا۔ جب لوگوں نے یہ ماجرا دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ظاہر فرمائے کہ اس شخص کا قاتل کون ہے۔ لہٰذا اس پر خدا کا حکم یہ ہوا کہ یہ لوگ ایک گائے ذبح کریں اور اس گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول کے جسم پر ماریں، تو مقتول زندہ ہو کر خود ہی بتائے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ یہ بات سن کر بنی اسرائیل کے لوگوں نے حیران ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کہیں آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ، کیا میں کوئی ایسے ہی فضول بات کروں گا؟ ہرگز نہیں، اور بے شک میرے اللہ کا یہی حکم ہے۔ تو پھر ان لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتائیے کہ وہ گائے کیسی ہو جس کو ہم ذبح کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خدا فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ ہی بالکل نو عمر، بلکہ اس کی عمر ان دونوں کے بیچ میں ہو۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی پوچھ کے بتائیں کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ خدا فرماتا ہے کہ اس گائے کا رنگ زرد ہو، اس کی رنگت ڈبڈباتی اور دیکھنے والوں کو خوش کر دینے والی ہو۔ یہ سن کر ان لوگوں نے پھر کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اس گائے کی ہر حیثیت کے متعلق ذرا تفصیل سے پوچھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خدا فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جس سے کوئی خدمت نہ لی گئی ہو، نہ اس کے ساتھ ہل چلائے گئے ہوں، اور نہ ہی اس کی مدد سے کھیتی کو پانی دیا گیا ہو، اور وہ بے عیب ہو اور کنواری ہو۔ اور آخر کار اس گائے کے بارے میں ساری شرائط سن کر وہ لوگ گائے کی تلاش میں نکل پڑے، مگر ایسی گائے کا ملنا بہت ہی مشکل تھا۔ بہرحال تھوڑی محنت کے بعد انہیں ان صفات سے موصوف ایک گائے کے متعلق پتہ چلا، اور وہ گائے ایک یتیم بچے کی تھی۔ اور اس کا قصہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک آدمی تھا جس کا ایک چھوٹی عمر کا بیٹا تھا۔ اس شخص کے پاس ایک گائے کے بچے کے علاوہ کوئی اور مال و دولت نہ بچا تھا، لہٰذا اس نے اس بچیا کی گردن پر مہر لگا کر اسے جنگل میں چھوڑ دیا، اور بارگاہ حق میں عرض کیا کہ اے اللہ، میں اس بچیا کو اپنے بیٹے کے لیے تیرے پاس امانت رکھتا ہوں، اور میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے گا تو یقیناً یہ اس کے کام آئے گی۔ ناظرین، کچھ عرصہ بعد اس مرد صالح کا تو انتقال ہو گیا، لیکن وہ بچیا جنگل میں پرورش پاتی رہی۔ جب اس کا لڑکا بڑا ہوا تو باپ کی طرح صالح، نیک کلام اور ماں کا بڑا فرما بردار تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے کہا، بیٹا، تیرے باپ نے فلاں جنگل میں تیرے لیے ایک بچیا چھوڑی تھی، اور یقیناً وہ اب جوان ہو چکی ہوگی۔ تم جاؤ اور اس کو جنگل سے اپنے ساتھ لے آؤ، اور اللہ سے دعا کرو کہ وہ تجھے تیری امانت عطا فرما دے۔ چنانچہ ماں کے حکم پر وہ لڑکا جنگل میں چلا گیا۔ اس نے گائے کے متعلق ماں کی بتائی ہوئی نشانیاں ایک گائے میں پا کر اسے پہچان لیا، اور خدا کی قسم دے کر اپنی گائے کو بلایا تو وہ فوراً اس کے پاس آ گئی۔ جب وہ گائے لے کر اپنی ماں کے پاس پہنچا تو ماں نے اسے حکم دیا کہ اس گائے کو بازار میں لے جا کر 3 دینار میں بیچ آؤ، اور ساتھ یہ شرط رکھی کہ جب سودا ہو جائے تو ایک بار پھر مجھ سے پوچھ لیا جائے۔ اور اس زمانے میں گائے کی قیمت 3 دینار تک ہی ہوتی تھی۔ لہٰذا وہ لڑکا گائے لے کر بازار میں پہنچا تو ایک فرشتہ خریدار کی شکل میں اس کے پاس آیا، اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر ساتھ میں یہ شرط رکھی کہ لڑکا اپنی ماں سے اجازت لینے نہ جائے اور یہیں کھڑے کھڑے گائے کا سودا کر دے۔ لیکن لڑکے نے منظور نہ کیا اور کہا کہ ماں سے اجازت لیے بغیر ہرگز کوئی سودا نہیں کروں گا۔ پھر جب گھر آ کر ماں کو سارا قصہ سنایا تو ماں نے 6 دینار پر گائے بیچ دینے کی اجازت تو دے دی، مگر دوبارہ اس کی مرضی دریافت کر لینے کی پابندی لگا دی۔ جب وہ لڑکا دوبارہ بازار میں آیا تو وہی فرشتہ پھر خریدار بن کر آیا، اور اس دفعہ گائے کی قیمت 12 دینار لگا دی، مگر ساتھ پھر وہی شرط بھی رکھ دی کہ لڑکا ماں سے اجازت لینے نہیں جائے گا۔ لیکن لڑکے نے یہ بات پھر نامنظور کر دی اور ماں سے آ کر سارا حال کہہ دیا۔ اس کی ماں سمجھ گئی کہ یہ خریدار کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے، لہٰذا اس نے بیٹے سے کہا کہ اگر اب وہ خریدار آئے تو اس سے کہنا کہ آپ ہمیں گائے بیچنے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں۔ لہٰذا لڑکا جب تیسری بار بازار پہنچا تو وہی خریدار پھر آ گیا، اور اب لڑکے نے سودا کرنے سے پہلے اپنی ماں کا بولا سوال اس خریدار سے کہہ دیا۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ ابھی اس گائے کو فروخت مت کرو، جب بنی اسرائیل خریدنے آئے تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس گائے کی کھال کو سونے سے بھر دیا جائے۔ پس لڑکا اس کا جواب سن کر گائے کو لے کر گھر واپس آ گیا۔
ناظرین، چونکہ صرف اسی گائے میں ہی خدا کی بنائی ہوئی ساری صفات پائی جاتی تھیں جس کی بنی اسرائیل کو تلاش تھی، چنانچہ جب بنی اسرائیل کو اس گائے کا پتہ چلا تو وہ اس لڑکے کے مکان پر آ پہنچے، اور اس گائے کی یہی قیمت مقرر ہوئی کہ اس گائے کی کھال کو سونے سے بھر دیا جائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کر دی گئی، اور بنی اسرائیل نے اسے ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش پر مارا تو وہ اٹھ بیٹھا اور کہنے لگا کہ مجھے میرے چچا زاد نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ جب مقتول نے خود گواہی دے دی تو قاتل کو بھی اقرار کرنا پڑ گیا۔